تو پہلی شرط یہ ہے الندم علی ما فات، دوسری ہے والعزم علی ترک المعاودہ۔ انسان اپنے دل کے ساتھ اس وقت جب وہ توبہ کر رہا ہے نا، اس وقت یہاں بزرگان دین نے ایک بات لکھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں بھی فرمان ہے، ایک انسان نے توبہ کی، اس وقت اس کے دل میں یہ پکا ارادہ تھا دوبارہ نہیں کروں گا، لیکن وہ گناہ پھر ہو گیا، اب اس نے پھر توبہ کر لی، پھر گناہ ہو گیا، پھر توبہ کر لی، بار بار گناہ ہو جاتا ہے، اس کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہی ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اس کو گناہ پر اصرار کرنے والا یا بار بار گناہ کرنے والا اسے قرار نہیں دیا جائے گا۔ اس نے گناہ کیا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی، توبہ ہو گئی، وہ گناہ معاف ہو گیا، اب نئے سرے سے بات شروع ہو رہی ہے۔ دوسری شرط جو فرمائی گئی وہ ہے العزم علی ترک المعاودہ۔ تو جب انسان شرمسار ہو کر اپنے اللہ سے معافی مانگنے لگا، اس وقت وہ اپنے دل کی کیفیت کا جائزہ لے۔ اگر دل یہ یقین کی حد تک، وہ اس وقت بندہ پکا ارادہ اپنے دل میں محسوس کرتا ہے، یعنی اس میں کوئی تزلزل نہیں کہ میں یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا، تو یہ دوسری شرط پوری ہو گئی۔ تیسری شرط ہے والتلافی ما یمکن تلافی ہے، جس کام کی جتنی تلافی ممکن ہو اس کی بندہ کوشش کرے۔ مثال کے طور پر اگر کسی بندے کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، کسی کی کوئی چیز اس سے چھین لی، احساس ہوا کہ میں نے غلطی کی، شرم پیدا ہوئی، ندامت آئی، دل کے ساتھ یہ پکا ارادہ کیا کہ اب کسی اور کی کوئی چیز نہیں چھینوں گا، تو اب وہ جو چیز چھینی وہ اسے واپس کرے۔ اگر وہ واپس نہیں کر سکتا تو اس بندے سے معافی مانگ لے، تو جتنی تلافی اس کی ہو سکتی ہے وہ اس کی کرنے کی کوشش کرے۔ ایک آدمی کی نمازیں قضا ہو گئیں، اب اسے احساس ہوا کہ یہ تو اللہ نے کا بہت بڑا فرض تھا جو میں پورا نہیں کر پایا ہوں، تو اب وہ اللہ کی بارگاہ سے معافی مانگتا ہے، یا اللہ، یعنی شرم بھی پیدا ہوئی، دل میں پکا ارادہ بنا کہ آئندہ نماز نہیں چھوڑوں گا۔ اب تیسری شرط یہ ہے کہ وہ جو نمازیں قضا ہوئیں ان کو ایک ایک کر کے قضا کر کے پڑھنے کی کوشش کرے۔ ایک آدمی کے ساتھ زیادتی کی، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اب بندے کو احساس ہوا کہ میں نے تو بہت بڑا ظلم کیا اس بندے کے ساتھ، اب اس کی تلافی کیسے کی جائے؟ اگر اس کا کچھ مال یا کچھ اس طرح کی چیز اس سے چھینی ہوئی تھی تو اس کے وارثوں کو واپس کی جا سکتی ہے۔ اگر اس کا کوئی وارث موجود نہیں ہے تو اس کے نام پہ صدقہ و خیرات کیا جا سکتا ہے۔ اگر بات ایسی ہے کسی کو گالی دی تھی، کسی کی عزت نفس کو مجروح کیا تھا، بندہ اب فوت ہو گیا ہے، تو اب اس کی تلافی کی صورت یہ ہے کہ یہ بندہ اس کے لیے دعائے خیر کرے، دعا کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے، جب دل کہے نا کہ جتنی زیادتی کی اس سے بڑھ کر میں نے دعائیں اسے دے دی ہیں، تو یہ اس کی تلافی کی ایک صورت ہو جائے گی۔ اور جس بندے کو توبہ کرتے ہوئے یہ تین شرطیں پوری کرنا نصیب ہو جائیں، اب اس بندے کو یہ چاہیے کہ جس گناہ پر اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی، اور بھول جائے اس بات کو کہ میں نے وہ گناہ کیے تھے، ٹھیک ہے مجھ سے وہ گناہ ہوئے، میں نے اپنے رب سے معافی مانگی، میرے رب نے معاف کر دیا،